امام حسین دعا کرتے، امام حسین نے مانگا ہی نہیں ہے، کیوں بے بس ظاہر کرتے ہو؟ پیسے بٹورنے کے لیے لاچار ثابت کرتے ہو؟ وہ لاچار نہیں تھے، اللہ کی رضا پہ راضی تھے۔ جس گھر میں جن کا باپ جو ہے وہ ولیوں کا بادشاہ ہو، اور جن کی ماں جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہو، اور جن کے نانا جو ہے وہ سارے نبیوں کے بادشاہ ہو، اور جو خود حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہو، تو وہ کربلا میں بے بس لاچار نہیں تھے، وہ اللہ کی رضا پہ راضی تھے۔ حقیقت ہے اور یہی مسئلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا پلٹیے پیچھے آتے ہیں، کہاں سے بات شروع کی تھی؟ حضرت امام حسین روئے تو حضور نے زبان عطا فرمائی۔ حضرت امام حسین دوسرے لگے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں الخصائص الکبریٰ میں کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک عورت فاحشہ، بد زبان، بد کلام، لوگ دیکھ کر راستہ چھوڑ جاتے ہیں، راستہ بدل لیتے ہیں، لوگ اس کی زبان سے ڈرتے ہیں، لوگ کہ ہے ہی بد کلام، کلام غلط کرنا، سیدھی بات ہی نہیں کرنی، اچھا بولنا ہی نہیں ہے، تو وہ حضور کھانا تناول کر رہے ہیں اور بھونا ہوا گوشت حضور کھا رہے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام تشریف فرمائے کہ حضور نے ایک لقمہ اٹھایا اور اپنے دہن مبارک کے قریب کیا، اور جب قریب کیا تو وہ عورت بھی قریب آ گئی۔ اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے ایک لقمہ دیجئے، تو حضور نے ایک لقمہ اٹھایا اور اس کو دیا۔ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں لینا، وہ لقمہ دو جو آپ کے منہ میں ہے۔ اس عورت نے کیا کہا؟ لقمہ وہ لینا جو آپ کے منہ مبارک میں ہے۔ تو وہ لقمہ جو ہے وہ حضور کے لب مبارک کو لگ چکا تھا۔ اب راوی کہتے ہیں کہ جب حضور نے وہ لقمہ دے دیا، کیونکہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، تو حضرات حضور نے لقمہ عطا کر دیا، اس عورت نے لقمہ کھا لیا۔ اب راوی کہتے ہیں وہ لقمہ اس عورت نے کھایا، جیسے لقمہ اترتا ہے تو اس کے لقمے کے ساتھ جو ہے وہ حیا بھی اتر جاتی ہے، لقمے کے ساتھ ایمان بھی اتر جاتا ہے، اس کی زبان میں چاشنی بھی آ جاتی ہے، اس کی زبان میں جو ہے لذت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس کی زبان میں، اس کی نگاہ میں جو ہے وہ حیا ہے، بولتی ہے تو اچھا بولتی ہے، کلام کرتی ہے تو اچھا کرتی ہے، کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اب زبان میں لذت چاشنی پیدا ہو گئی۔ اگر وہ ایک بار لگا ہوا لقمہ وہ عورت کھا لے تو اس کی زبان میں اتنی زیادہ لذت ہے، تو پھر جس حسین نے حضور کا لعاب مبارک ایک بار نہیں بار بار چوسا ہو، تو پھر اس حسین کے کلام میں، اس حسین کے قرآن میں لذت کتنی ہوگی۔ جب انہوں نے میزے پر قرآن پڑھا ہوگا تو اس قرآن میں لذت اور چاشنی کتنی زیادہ ہوگی، اس میں کتنی لذت ہوگی جو حسین نے قرآن پڑھا ہے۔ کیونکہ حضور نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ جہاں قرآن ہے وہاں علی ہے، جہاں علی ہے وہاں قرآن ہے، جہاں قرآن نہیں وہاں علی نہیں، جہاں علی نہیں وہاں قرآن نہیں ہے۔ تو حضرات حضور نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ اب اس کا مطلب کیا ہے، اس میں راز کیا ہے کہ حضور نے فرمایا تو اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو امام حسین نے اس کی تفسیر جو ہے وہ کربلا میں کر کے دکھائی۔ فرمایا دیکھ لو میرے نانا نے جو فرمایا ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، میں حسین ہوں، علی کا بیٹا ہوں، کربلا میں ہے اور سر جو ہے وہ نیزے پر ہے، لیکن پھر بھی قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ یہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ تو حضرات اکرامی، وہ حضرت ابو ہریرہ والی حدیث پاک آپ کو یاد ہی ہوگی کہ یہ ذرا سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس تھوڑی جلدی جان چھاڑ دیں، ہمیں 1.5 گھنٹے چاہیے، سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پریشان ہو گئے نہیں 1.5 گھنٹہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تو علامہ برار صاحب کی نگاہوں کو دیکھ رہا ہوں، کافی اشارہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
کہ میں نے دیکھا امام حسین نے حضور کے لب آگ مبارک کو چوسا، پھر خاموش ہو گئے، اس کے بعد روئے نہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ یہ مروان کو جواب دے رہے تھے، اس نے کہا کہ مجھے اچھی بات نہیں لگتی۔ تو اب سنیے حضرت ابو ہریرہ کا جواب۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اور مروان جب حضور ان سے اتنا پیار کرتے ہیں تو میں ابو ہریرہ حسن و حسین سے پیار نہ کروں تو اور کیا کروں؟ میں ان سے پیار نہ کروں تو اور کیا کروں؟ یہ مقام ہے حضرت امام حسین کا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ تو حضور علیہ السلام اپنی بیٹی حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے سے گزرے، جب گزرے تو حضرت امام حسین رو رہے تھے، تو سرکار نے فرمایا بیٹی ان کو چپ کرا، کیونکہ تجھے پتہ ہے کہ ان کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ جس حسین کا رونا بھی نبی کو تکلیف دیتا ہو، تو کربلا میں جب سارا خاندان لوٹ رہا ہوگا، جب کربلا میں حضرت امام حسین سواری پہ سوار ہوئے ہوں گے، جب کربلا میں حضرت امام حسین کے جسم پہ تیر لگے ہوں گے، جب کربلا میں حضرت امام حسین کے سواری سے نیچے تشریف لائے ہوئے ہوں گے، اور جب کربلا سے میں حضرت امام حسین کا سر انور جو ہے وہ جسم سے جدا کیا ہوگا، اور پھر جب کربلا میں حضرت امام حسین کا سر انور جو ہے وہ نیزے پہ لگایا گیا ہوگا، اور پھر کربلا میں جب حضرت بیمار زین العابدین کو قید بنایا گیا ہوگا، قیدی بنایا گیا ہوگا، اور پھر جب کربلا میں حضور کی شہزادیوں کو جو ہے وہ قیدی بنایا گیا ہوگا، تو پھر اس وقت حضور کے دل پہ کیا بیتی ہوگی، اور پھر اس وقت حضور کے دل کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ تو یہ یزیدی ہیں جو لاتی ہیں، جن کا کردار بھی غلط ہے، جن کی ذات بھی غلط ہے، یہ حسین ہے جن کا کردار بھی اعلیٰ ہے، جن کی ذات بھی اعلیٰ ہے، اور جن کا نسب بھی اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا۔ تو اللہ کے گرامی بات تو ایسے بھی شروع ہو رہی تھی، بخاری شریف کی حدیث سے بات ہے کہ ایک صحابی جو ہے، بالکل میں دو چار باتیں کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دینا، مجھے علامہ صاحب نے ٹائم بتایا جس میں نے تقریر کرنی ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ سواری سے گرا، حج کرتے ہوئے احرام باندھا ہوا ہے، تلبیہ کہہ رہا ہے، تلبیہ مطلب لبیک اللہم لبیک، یہ تلبیہ کہہ رہا ہے، سواری سے گرا، سیاستہ کے حدیث سے بات ہے، سواری سے گرا، جب گرا تو گردن ٹوٹ گئی، فوت ہو گیا، حضور کو بتایا گیا، تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جس حالت میں فوت ہوا ہے نا، قیامت کے دن یہ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ قیامت کے دن ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ کیا مطلب ہے کہ جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس نے احرام باندھا ہوگا۔ اب جو میں نے مسئلہ بتا رہا نا، آپ کو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جب کربلا، جب یہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو احرام باندھا ہوگا، تلبیہ پکار رہا ہوگا۔ تو پھر اس حدیث کو سمجھیے، تو امام حسین نے جب سر کٹایا تو آپ کا سر انور جو ہے وہ سجدے میں ہے، تو حضرت امام حسین نے سجدہ کیا، پھر سارے نہیں اٹھایا۔ تو امام حسین کا سجدہ کتنا لمبا ہے کہ سجدہ کیا تو کربلا میں ہے، اور سر اٹھائیں گے قیامت کے دن۔ سر اٹھائیں گے قیامت کے دن، اتنا لمبا سجدہ، اور پھر یہ ایسا سجدہ ہے کہ جس کی مثال جو ہے وہ کائنات میں نہیں ملتی۔ اور پھر جب امام حسین سر انور اٹھائیں گے تو اس وقت بھی پکار رہے ہوں گے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ جتنا قرب بندے کو سجدے میں نصیب ہوتا ہے، اتنا قرب کہیں بھی نہیں آتا، نہ قیام میں اتنا قرب، نہ قرات میں اتنا قرب، نہ اتحیات میں اتنا قرب، نہ سلام میں اتنا قرب، نہ رکوع میں اتنا قرب، نہ تکبیر تحریمہ میں اتنا قرب، نہ نیت میں اتنا قرب، نہ وضو میں اتنا قرب، نہ طہارت میں اتنا قرب ہے جتنا قرب اللہ تعالیٰ نے سجدے میں رکھا ہے۔ میں نے کہا ہم اور تم جہاں سجدہ کرے اللہ کے قرب میں چلے جائیں، ہم اور تم مدینے میں سجدہ کرو تو ہم اللہ کے قرب میں چلے جائیں، مکہ میں سجدہ کرے تو اللہ کے قرب میں چلے جائیں، پاکستان میں سجدہ کرے تو اللہ کے قرب میں
کے فجر میں سجدہ کیا گھر چلے گئے، پھر ظہر میں آئے ظہر میں سجدہ کیا گھر چلے گئے، پھر عصر میں آئے سجدہ کیا گھر میں چلے گئے۔ گویا کہ قدرت نے کہا ہو کوئی تو ایسا نمازی ہو کہ جو سجدہ کرے پھر سجدے میں رہے، پھر وہ سجدہ ہی کرتا رہے، کوئی تو نمازی ایسا ہو کہ جو سجدے میں ہی رہے۔ تو گویا کہ نواسہ رسول نے عرض کیا ہو مولا میں تیرے محبوب کا نواسہ ہوں، مجھے تیرے محبوب نے نازوں کے ساتھ پالا ہے، میرے ناز اٹھائے ہیں، تو میں کربلا میں ایک ایسا سجدہ کروں گا کہ سجدہ تو کربلا میں ہوگا